بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، بزرگ دوست، آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے اس ہمارے نماز کے مسائل کلاس نمبر 51 میں۔ اور یہ کلاس آج کی آخری کلاس ہوگی نماز کے مسائل میں۔ انشاءاللہ عید کے بعد ہمارا ایک نیا سبجیکٹ آئے گا عقیدے کا، انشاءاللہ پھر ہم وہاں ملاقات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے جو کلاس 50 تک پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام ہمارے دل و دماغ میں محفوظ کر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور آپ نے اتنی کلاسیں پڑھنے کے بعد ابھی بھی اگر آپ کی نماز میں کوتاہی ہے، وضو میں کوتاہی ہے، یا پھر نمازیں میں آگے پیچھے ہے، تو آپ یہ کلاسز کو دوبارہ سنیں، پڑھ لیں، ورنہ یہ بات یاد رکھے کہ جو آخرت کا حساب کتاب ہوگا وہ بڑا خطرناک قیامت والا دن ہے۔ سب سے پہلے گناہگار شخص وہ ہے کہ نماز کے بارے میں اسے پتا تھا کہ نماز فرض ہے، لیکن اس کے بارے میں اس نے تحقیق نہیں کی۔ دوسرا شخص وہ گناہ گار ہے، اس کو پتا بھی تھا کہ یہ نماز کا طریقہ ہے، یہ نماز کی رکھتے ہیں، یہ سارا سب کچھ تھا، لیکن اس کے بعد بھی اس نے عمل نہیں کیا، پھر وہ بھی گناہ گار ہے۔ تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہمیں خود تحقیق کرے کہ کون سی نماز کیسی ہے، کس طرح سے ہے، کیسی پڑھنی ہے، کیا پڑھنا ہے، کون سے وقت میں پڑھنا ہے، کیسے کپڑے ہونے چاہیے، سارا سب کچھ ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر چیز کی تحقیق کریں۔ میں نے پچھلی بار بھی آپ بھائی بہنوں کو بتایا تھا کہ اگر ہم کوئی گھر خریدتے ہیں، کار خریدتے ہیں، یا پھر کوئی اور چیز خریدتے ہیں، تو اس کے بارے میں کئی تحقیقیں کرتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، گوگل پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر لوگوں کی ایڈوائز لیتے ہیں، لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو نماز ہے نا، وہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اگر کوئی بھائی کوئی بہن اس میں غفلت کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بہت خطرناک انجام ہے اس کا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی تحقیق کریں، پتہ کریں کیا میں نے جو پڑھایا کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیا ہم نے جو سیکھا کیا وہ صحیح ہے غلط ہے۔ ورنہ اللہ نہ کرے کہ اگر ہم ایسی چیزیں کریں، ایسا عمل کرے، نہ وہ اللہ اس کے رسول سے میچنگ ہے، نہ اللہ نے بتایا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تعلیمات دی، پھر بھی ہم وہ عمل کر رہے ہیں، تو پھر وہ عمل نامردود ہے اور ناقابل قبول ہے، اور اس کے بدلے ہمیں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا پڑے گا۔ بنا تاخیر کے آج کی جو کلاس ہے وہ 51 شروع کرتے ہیں، اور آپ کے سامنے ایک نماز کا چارٹ ہے، نماز کی رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ جو نماز کی چارٹیں ہیں یہ دلیل کے ساتھ ہیں، یعنی دلائل کے ساتھ ہے کہ کون سی نماز رسول اللہ نے کیسی پڑھی۔ تو آپ کے سامنے صحیح مسلم، صحیح بخاری، ترمذی کی احادیث موجود ہیں۔ آپ خود بھی تحقیق کریں کیا یہ نمازیں پڑھتے تھے، ہم جو پڑھتے ہیں یہ پڑھتے دونوں میچنگ ہے یا پھر الگ الگ ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے جو نمازیں 5 وقت کی نمازیں ہیں، ایک ہے غیر موقدہ، ٹھیک ہے، جو سنت غیر موقدہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھی کبھی چھوڑی۔ سنت موقدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ ایک ہے فرض، اور فرض نماز کے بعد کی سنت، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے سامنے صرف سنت کی بات چل رہی ہے، تو نفل کی بات یہاں نہیں لے کر آئیں گے، کیونکہ نفل کی آپ کاؤنٹ نہ ہم کر سکتے نہ آپ کاؤنٹ کر سکتے۔ اگر آپ کو نفل پڑھنی ہے فجر سے پہلے کتنی بھی پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ظہر کے بعد آپ کو نفلی پڑھنے، جتنی پڑھے آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح اثر تک، پھر اثر سے مغرب چھوڑے، مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک جتنی آپ کو نفلیں پڑھنے پڑے، آپ کو کوئی حرج نہیں ہے۔ عشاء کے بعد آپ کو جتنی نفلیں پڑھنا ہے رات تمام پڑھے، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، آپ کی جتنی طاقت ہے۔ تو ہم نفلوں کو یہاں کاؤنٹ نہیں کریں گے، ہم یہاں پر آپ کے سامنے غیر سنت موقدہ فرض نماز کی بات کی سنت، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہاں ہم صرف سنت کی بات کریں گے۔ اچھا، اب سب سے پہلے فجر کی نماز کے بارے میں آتے ہیں۔ فجر کی 2 رکعتیں جو سنت موقدہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 725، کہ آپ فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعت سنت مجھے سورج کی روشنی جتنے چیزوں پر پڑتی ہے دنیا میں، ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب، افضل یہ سنت 2 رکعتیں سنت فجر سے پہلے کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 رکعتیں فجر سے پہلے سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اسے ناغہ نہیں کرتے، کبھی چھوڑتے نہیں۔ تو فجر سے پہلے 2 سنتیں، پھر ایک ہے کہ فرض نماز
دو رکھتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر 657. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے یعنی فجر کی فرض نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمت میں آ جاتا ہے، یعنی اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے. یعنی جو شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، فجر کی 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے فرض نماز، وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے. اب اس کے بعد آتا ہے کہ فجر کی نماز کی جو سنت ہے وہ چھوٹ جاتی ہیں، سو گئے یا پھر تھک گئے نہیں پڑھے، تو اچانک سے اقامت ہو گئی، مسجد کے لیے چلے گئے نماز پڑھنے، ہم نماز پڑھ لی جو مرد ہے اکثر. لیکن اگر جو سنتیں چھوٹ گئی تھی فجر سے پہلے، فرض نماز کی جو فرض نماز تھی فجر کی اس سے پہلے تو چھوٹ گئی تھی، تو اسے بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1154 1155. سورج نکلنے کے بعد بھی اسے ادا کر سکتے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 رکعتیں فجر کی تو ہو گئی، پھر کون سی 2 رکعتیں پڑھی؟ کہا کہ رسول اللہ میں نے 2 رکعتیں فجر کی جو سنت ہے وہ نہیں پڑھی تھی، اسی لیے اب پڑھ لی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہے. تو ہم اکثر مسجدوں میں ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ نماز چلتے رہتی ہے فرض نماز اور پیچھے نماز سنتیں پڑھتے رہتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. جب فرض نماز ہوتی ہے تو کعبے کا طواف رک جاتا ہے. جب فرض نماز کی اقامت ہوتی ہے تو تمام کام روک دیتے ہیں. جب فرض نماز کی اقامت ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کام چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو تمام چیزیں سائڈ میں رکھیں، ہم نماز کی طرف دوڑیں. تو یہ جو فجر کی 2 رکعت سنتیں اگر چھوٹ گئی تو پھر فرض نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے سامنے فجر کی نماز کے کلیئر ہو گیا کہ فجر کی 2 سنتیں موقدہ اور 2 رکعتیں فجر فرض. اب اگر اس کے بعد بھی اگر آپ کی 2 سنتیں چھوٹ گئی تو پھر بعد میں آپ ادا کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں ہم ظہر کی طرف. ٹھیک ہے، ظہر کی نماز یہاں میں ٹوٹل آپ کے سامنے رکھ دوں. ظہر کی 4 رکعت سنت موقدہ، 4 رکعت فرض، اور پھر یہاں پر آتا ہے کہ سنت نماز یعنی فجر فرض نماز کے بعد کی سنتیں 2 یا پھر 4، یعنی 2 بھی ہے 4 بھی ہے. تو کس طرح سے؟ یعنی 2+2. پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ٹوٹل 10 بھی رکھتے ہیں، 12 بھی رکھتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بارے میں بعد میں پڑھیں گے. اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں. حدیث آپ کے سامنے ہے، جامع ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے 1160. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں، اس کے بعد 4 رکعت پھر سنت پڑھتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھی، یعنی ٹوٹل 4 رکعت اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے. تو اب یہاں پر حدیث میں آپ کے سامنے میں نے جو رکھا کہ ترمذی حدیث نمبر 242، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رکعتیں پڑھی ظہر کی. لیکن ایک اور حدیث ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ جامع ترمذی کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل ظہر کی 12 رکعتیں پڑھی. تو اگر آپ 12 پڑھتے ہیں تو 12 پڑھیں، یا پھر اگر 10 پڑھنا ہے تو آپ دونوں 10 پڑھیں، دونوں بھی ثابت ہیں. پھر ایک بار میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، ظہر کی نماز سنت، ظہر کی نماز کی جو فرض ہے اسے 4 رکعت پہلے سنت ہے، اس کے بعد 4 فرض ہے، اس کے بعد 4 پھر سنت ہے. چاہے 2 پڑھ لے یا پھر 4 پڑھے، دونوں بھی ثابت ہے. یعنی اگر 4 پڑھی سنت، 4 فرض پڑھی، 2 سنت پڑھی، 10 ہو گیا. یا اگر ایسا کر سکتے ہیں 4 سنت پھر 4 فرض پھر 4 سنت، یعنی 12. چاہے 10 پڑھے یا ٹوٹل، یا پھر 12 پڑھے ظہر کی، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو آپ کی مرضی ہے جیسا آپ کے لیے ٹھیک ہو. اس کے بعد آتے ہیں ہم عصر کے. عصر کی 4 رکعت غیر سنت موقدہ. یہ غیر سنت موقدہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پڑھتے کبھی چھوڑتے، کبھی پڑھتے کبھی چھوڑتے. لیکن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اوپر رحم کرے. تو یہ آپ سب واضح ہے کہ عصر کی نماز 4 غیر سنت موقدہ ہے اور 4 فرض ہے. اگر پڑھ لے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھتے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح مغرب کی طرف آتے ہیں. مغرب کے 2 سنت موقدہ اور 3 فرض، اور پھر اس کے بعد 2 سنت. ایک بات آپ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، چاہے مغرب ہو یا پھر عشاء ہو.
یا اس کے آگے پیچھے بھی ہو، لیکن یہ یاد رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھتے، پھر اس کے بعد عشاء سے پہلے فرض نماز کے پہلے 2 رکعت سنت پڑھتے. تو اب یہاں پر آپ کے سامنے میں نے لکھ دیا، لیکن میں نے حدیث نمبر نہیں لکھی تاکہ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ سنت موقدہ غیر سنت موقدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا وہ ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، مغرب کی ٹوٹل رکعت کتنی ہے؟ فرض نماز 3، 2 رکعت سنت، ٹوٹل 5 ہے. لیکن اگر اس سے پہلے، اگر سنت سے پہلے فرض نماز سے پہلے 2 سنت ہے، وہ سنت موقدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں. امید ہے کہ واضح ہو گیا. یہ ہم سنتوں کی بات کر رہے ہیں. اور پھر عشاء کی اکثر میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اکثر ہمارے بھائی بہن 17 رکعت پڑھتے ہیں. یہ کون سے 17 رکعت لے کر آتے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے عشاء کی نماز، حدیث نمبر 1180 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1180، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے 2 رکعت پڑھتے، پھر 4 رکعت پڑھتے. ٹھیک ہے، عشاء سے پہلے 2 رکعت پڑھتے جس طرح عام روٹین ہے، اس کے بعد 4 رکعت فرض پڑھتے، اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے. یہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، حدیث نمبر صحیح بخاری کی حدیث اسکرین آپ کے سامنے. انشاءاللہ اس کے بعد میں ایک کام کرتا ہوں کہ اس چارٹ کو میں بعد میں اپلوڈ کروں گا، بعد میں اپڈیٹ کروں گا، اس کے بعد اسی ہمارے یوٹیوب پیج پہ اپلوڈ کروں گا تاکہ اور وضاحت اور ڈیٹیلز آ جائے. یعنی یہ سیم چارٹ ہے، سیم نماز کی رکھتے ہیں، سیم احادیث ہے، بس اس میں جو اور کچھ اگر ایڈ کرنا ہے تو میں انشاءاللہ ایڈ کر کے آپ کو دے دوں گا تاکہ آپ کو اسے سیو کر لے، اسے پرنٹ کر لے اور اپنے گھر میں لگا لے، آپ کو پتہ چل جائے کہ نماز کی کتنی رکھتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جمعہ کی ٹوٹل 6 رکھتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، ان کے وائف کے بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھاتے ہیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے مسجد میں، پھر گھر آ کر 2 رکعت پڑھتے ہیں. یعنی ٹوٹل 6 رکھتے ہیں جمعہ کی. جو اگر جمعہ پڑھ رہا ہے مرد تو وہ مسجد جب جاتا ہے تو اس کے لیے صرف 6 رکھتے ہیں. اگر وہ زیادہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ عالم کون سی نمازیں پڑھتا ہے، اگر نفلی پڑھتا ہے تو وہ الگ بات ہے. اب یہ دیکھیے کہ یہ آپ کے سامنے ٹوٹل چارٹ آ گیا. انشاءاللہ اس کو میں پھر دوبارہ اپڈیٹ کروں گا، کوئی چیز اگر ایڈ کرنی ہے تو انشاءاللہ ایڈ کر دوں گا، نہیں تو پھر یہ کافی انشاءاللہ. اب ایک حدیث ہے کہ حدیث نمبر 1187، یہ غالباً صحیح بخاری کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھر میں سنت نمازیں پڑھو. اب یہ ہے کہ ہمیں یہ جو فجر کی 2 رکھتے ہیں وہ گھر میں پڑھنی ہے، ظہر کی 4 رکھتے ہیں وہ گھر میں پڑھنی ہے، اور اگر مغرب کی 2 پڑھنی ہے فجر نماز کے بعد تو گھر میں پڑھے. عشاء کی اگر 2 رکعتیں پڑھنی ہے تو وہ گھر میں پڑھے. اور جو اس کی ہے نماز جمعہ کی، وہ بھی 2 رکعتیں آخری کی گھر میں پڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ اور سنت نمازی اپنے گھر میں پڑھے. مردوں کے لیے حکم ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں. تو یہ بات واضح ہو گئی، یہ کلیئر ہو گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک حدیث آپ کو سنا دوں کہ بہت زبردست ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1140، حدیث نمبر ہے 1140 ابن ماجہ کی. جس نے ایک دن میں 12 رکعتیں نماز پڑھی جنت میں اس کے لیے گھر ہے. یہ بات یاد رکھے، رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ حدیث نمبر 1140، جس نے دن بھر میں 12 رکعتیں نماز پڑھی سنتیں تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر ہے. کون سی اگر آپ چاہیے تو نوٹ کر لے. ظہر سے پہلے 4 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، کتنی ہو گئی؟ 6. ٹھیک ہے، ظہر سے پہلے 4 رکعتیں سنت، ظہر کے بعد 2 رکعتیں سنت، ٹوٹل ہو گئی 6. مغرب کی 2 رکعتیں کون سی؟ یہ فرض نماز کے بعد، 8 ہو گئی. عشاء کے بعد کی 2 رکعتیں ہو گئی 10، اور فجر سے پہلے کی 2 سنتیں ہو گئی 12. جس نے اس 12 رکعتیں پڑھی دن بھر میں، یعنی ہر دن پڑھتا ہے، جنت میں اس کے لیے گھر ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب آپ دیکھ لیں، ان نمازوں کو ناغہ نہ کریں، چھوڑے نہیں بنا عذر کے. یہ بات یاد رکھے، چاہے وہ سنت ہو یا نفل ہو، تہجد ہو یا وتر ہو، یہ نمازیں پڑھنے پر اجر ہے، چھوڑنے پر گناہ نہیں. یہ نمازیں اگر پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے اجر ہے، اگر چھوڑتے ہیں تو پھر گناہ نہیں ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کوشش کریں کہ پورا کریں، جنت میں اپنا گھر بنائیں.
یہ ہر روز ہماری زندگی کے 60 سال ہے، اور 60 سال میں ہم ہر روز 20 سال کی عمر سے 20 سال سے لے کر 60 سال تک، یعنی 40 سال کی عمر میں ہم ہر روز یہ 12 رکعت سنتیں پڑھتے، تو سوچے کہ جنت میں کتنے گھر ہو جائیں گے ہمارے۔ جنت میں بہت جگہ ہے، جتنے گھر آپ بنا سکتے ہیں، جتنے درخت لگا سکتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کر، جتنے خزانے جمع کر سکتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر، تو کوشش کرے کہ یہ جمع کرتے رہیں، ہمارے آخرت کے خزانے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل کو سکون دے، ہمارے دل کو اپنی طرف پھیر دے۔ اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے تمام حسنات کو، روزوں کو قبول کرے۔ اور آج کی جو کلاس نمبر 51 ہے، اس کو یہیں پر روکتے ہیں، یہیں پر ختم ہوتے ہیں۔ آج نماز کے جو مسائل ہے، جو بک تھی شیخ صالح العثیمین کی، اور جو شیخ ہمارے ڈاکٹر محبوب واسم نے ہمیں پڑھائی تھی، وہ یہیں پر روکتے ہیں، یہیں پر کلوز کرتے ہیں چیپٹر۔ اگلے انشاءاللہ عید کے بعد ہم ایک نیا سلیبس پڑھیں گے، عقیدہ۔ تو انشاءاللہ اس کی آپ تیاری کریں، اور ٹائمنگ انشاءاللہ اس کی جو تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جائے گی وہ آپ کو ضرور بتا دیں گے۔ اور یہ پوسٹر آپ کے سامنے ہے، اگر آپ ابھی بھی اس کو سیو کرتے ہیں تو سیو کر لیں، لیکن انشاءاللہ اس کو اپڈیٹ ہونے کے بعد پھر دوبارہ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہو جائے گا اور گروپ میں شیئر ہو جائے گا، کیونکہ میرے لیپ ٹاپ میں چارج ختم ہو گیا تھا، اس کو اور اپڈیشن کرنا تھا تو میں کر نہیں پایا، اور ٹائم بھی ختم تھا، اس وجہ سے میں نے کر نہیں سکا۔ لیکن انشاءاللہ اس کو دوبارہ اپڈیٹ کر دوں گا اور آپ کے گروپ میں شیئر کر دوں گا۔ اور آپ کو یاد رکھے کہ یہ نماز کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نمازیں ہیں، یہ سنت ہے۔ نفل ہم نے ایڈ ہی نہیں کیے، نفل آپ کو جتنے پڑھنے ہیں پڑھے، فجر سے پہلے جتنے پڑھے، ظہر کے اور عصر کے بیچ میں جتنے آپ پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے اور عشاء کے جتنے آپ پڑھ سکتے ہیں دو دو کر کے، عشاء سے لے کر فجر تک دو دو کر کے جتنے آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھے، اس کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ سنت نمازوں کے لیے آپ کے سامنے ہے، اور نفل آپ کی تعداد جتنی آپ کر سکتے ہیں کریں۔ یہیں پر آج کی جو کلاس ہے اس کا اختتام کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اور آپ سب کا بہت بہت دل سے شکریہ۔ آپ پورے 51 ایپیسوڈز، ہمارے 51 کلاسز آپ ہمارے ساتھ جڑے تھے، کوئی نئے ہیں، کوئی چھوٹتے ہیں، کوئی آگے رہتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے ہم پر۔ دیکھیں کہ اللہ کی کتنی بڑی، اتنی ہم اگر انعامات لکھتے جائیں، ہماری سانس ختم ہو جائے گی، ہمارے جو قلم ہے وہ سوکھ جائیں گے، کتابیں ختم ہو جائے گی، پیپر ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی انعامات، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں، ہزاروں کی، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں، اپنا وقت وہ کہاں پر گزارتے ہیں؟ ٹی وی، سیریل، موبائل، دوستیں، محفلیں، یا پھر اور الگ الگ جگہ پر۔ لیکن آپ بھائی بہن بچے اتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دین کا راستہ دیا، دین کے راستے پر چلا دیا۔ آپ کلاسیں کچی ہے پکی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ہے، آپ چلتے اس پہ۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے آپ کے اوپر۔ ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جس کو شیطان نے اپنے ساتھ کھینچ لیا۔ میں کل ہی اپنے ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ جو ہماری مسجد ہے گھر کے پیچھے، نماز جب رمضان شروع ہوا تھا تو 8 صفیں تھیں، تراویح کے 8 صفیں تھیں، آج 4 صفیں ہیں، یعنی کل جو تھی 4 صفیں، یعنی 4 صفیں کہاں چلے گئی؟ شیطان ان کو کھینچ کر لے کے چلا گیا۔ شیطان ان کا ٹائم ضائع کرتا ہے، موبائل، ٹی وی، دوستیں، محفل، پکنک، گارڈن، شادی، یا پھر کہیں اور گھومنے کے لیے، شاپنگ کے لیے۔ لیکن آپ اتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دین کے لیے چلا دیا، دین کی لائن پر، پٹری پر چلا دیا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے آپ اور ہم پر۔ ورنہ میں کہاں پر ہوتا، ڈاکو، چور، یعنی بدماشی کرتے ہوئے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے، کھاتے پیتے رہتا، آپ کہیں پر ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ ہم اللہ کے لیے دین سیکھتے ہیں، اللہ کی خاطر اس پہ عمل کرتے ہیں، اور اللہ کی خاطر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے ہم پر۔ ہمیں اس انعام کے بدلے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے، ویسی کرنی ہے جس طرح رسول اللہ نے ہمیں بتایا۔ وہ کام کرنا ہے جو جس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ کام سے پرہیز کرنا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیر۔ یہیں پر ایپیسوڈ 51 روکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔